میں حدید کے سینے سے لگی رو رہی تھی، بہت شرمندہ تھی۔ مجھے معاف کر دو حدید۔ یہ سن کے اس نے میرے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، کہنے لگا بار بار اسی بات کا ذکر کر کے مجھ سے معافی مت مانگو، مجھے دوہری اذیت مت دو روحا۔ میں وہ سب سوچنا نہیں چاہتا جو تمہارے ساتھ ہوا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیا ایک مرد کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا آسان ہے؟ بالکل بھی نہیں، اور خاص طور پہ ایسے مرد کے لیے جس نے اپنی بیوی کو ٹوٹ کے چاہا ہو، اس کی ہر بدتمیزی کے باوجود، اس کی ہر کڑوی کسیلی سننے کے باوجود۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کے بول رہا تھا، اور میرے پاس آج بھی کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اپنے دونوں انگوٹھوں سے اس نے میرے رخسار پہ بہنے والے آنسوؤں کو صاف کیا، پھر مجھے بیڈ پہ بٹھا دیا۔ کہنے لگا میں تو تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ دیکھ لو، سب کچھ ٹھیک ہو گیا بنا میرے دانیہ بھابھی سے نکاح کیے۔ بس تم مجھے ایک موقع دے کر تو دیکھتی، میں تب بھی سب کچھ ٹھیک کر لیتا۔ اس کی بات پہ میں شرمندہ ہو چکی تھی۔ پھر اس نے گہری سانس لی، کہنے لگا محبت میں تکلیف نہ ملے، جدائی نہ سہنی پڑے تو شاید محبت ادھوری رہ جاتی ہے۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا۔ یہ کہہ کے وہ کمرے کی لائٹ بند کر چکا تھا، لیکن میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا بھول گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس اندھیرے سے خوف آ رہا تھا۔ وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا جو اس وقت برف کی مانند ٹھنڈا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے وہ رات یاد آنے لگی جب حماد نے میرے ساتھ زبردستی کی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرا ہاتھ اپنے لبوں سے لگاتا، میں نے زور سے کھینچا۔ میں نے کہا دور رہو مجھ سے، خبردار جو تم میرے قریب بھی آئے تو تم انسان نہیں ہو، تم جانور ہو۔ میں شاید اپنے حواس کھونے لگی تھی۔ حدید کہنے لگا کیا ہو گیا تمہیں؟ میں نے کہا حماد خدا کے لیے مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی کے نکاح میں ہوں، میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتی۔ خدا کے لیے میری عزت کو بخش دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میری باتیں سن کے شاید وہ سمجھ چکا تھا۔ کہنے لگا میں تمہارا شوہر ہی ہوں روحا، مجھے آزمائش میں مت ڈالو۔ لیکن میں شاید اپنے آپ میں نہیں تھی، کیونکہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ بہت اذیت ناک تھا۔ میں چاہ کے بھی اپنے حواسوں میں نہیں آ پا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آتا میں اسے دھکے دینے لگتی، رونے لگتی، اس کی منت سماجت شروع کر دیتی کہ مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی کی امانت ہوں۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ وقت واپس آ گیا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس حادثے نے میرے ذہن کو اس بری طرح سے متاثر کیا ہوگا، اور میں حدید کے ساتھ پھر سے زیادتی کر جاؤں گی۔ اس نے کمرے کی لائٹ جلا دی۔ مجھے بے تحاشا روتے اور کانپتے دیکھا تو ڈر گیا۔ میں ابھی بھی بیڈ کے کراؤن کے ساتھ لگی روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگا کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے کہا میں شاید نارمل زندگی نہیں گزار سکتی۔ میرے الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے، میں سسکیوں سے رو رہی تھی۔ حدید مجھے چھوڑ دو، میں تمہاری زندگی میں آزمائش کے علاوہ اور کچھ نہیں لا سکتی۔ میں بہت بری ہوں، میں تمہیں کوئی خوشی نہیں دے سکتی۔ تم کیوں ایک محبت کی خاطر اتنا کچھ سہ رہے ہو؟ مجھے نہیں لگتا میں تمہارے ساتھ کوئی بھی تعلق قائم کرنے کے قابل ہوں۔ وہ رات میرے لیے ایک بہت بڑی اذیت بن کے رہ گئی ہے۔ میں سوتی ہوں تو مجھے وہی رات یاد آتی ہے۔ میں ڈرنے لگتی ہوں، دروازے کھڑکیاں بند کر دیتی ہوں۔ میں شاید نیم پاگل ہو چکی ہوں۔ تم نے دیکھا نہیں، میرا چہرہ، میرا رنگ پیلا پڑ چکا ہے، میری آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے ہیں کیونکہ میں رات بھر نہیں سوتی، اس خوف سے کہ میں سو جاؤں گی تو میرا سب کچھ لٹ جائے گا۔ تم نہیں جانتے میں کس اذیت میں ہوں۔ میں تمہیں اس اذیت میں نہیں رکھنا چاہتی۔ تمہیں تمہاری محبت کی اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتی۔ میری بات سن کے اس نے گہری سانس لی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، میرا وعدہ ہے تم سے روحا، میں تمہارے قریب اب اس وقت آؤں گا جب اس شخص کو اس کے کیے کی سزا دے دوں گا۔ میں نے کہا وہ بہت امیر ہے، اس کے ہاتھ بہت اونچے ہیں، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پلیز حدید، میں تمہیں کسی اور آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتی، چھوڑ دو اسے اور مجھے بھی چھوڑ دو۔ کہنے لگا تمہیں کیسے چھوڑ دوں؟ تم بیوی ہو، میری عزت ہو،
اگر تمہارے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تمہیں تڑپنے کے لیے چھوڑ دوں۔ روحا، اگر تم میری محبت نہ بھی ہوتی، صرف میرے نکاح میں ہوتی، میں تب بھی تمہیں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کا بدلہ میں اس شخص سے ضرور لوں گا، اسے چھوڑوں گا نہیں، اس کی زندگی اجیرن بنا کے رکھ دوں گا، اپنے منہ سے اپنی موت مانگے گا، تمہارے سامنے روئے گا، گڑ گڑائے گا، اور دیکھ لینا تمہارا حدید تمہیں یہ سب کچھ کر کے دکھائے گا۔ میں نے کہا مجھے ایسا کچھ نہیں چاہیے، اگر اس نے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیا تو میں جی نہیں پاؤں گی حدید، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، تمہیں مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ ان 4 سالوں میں پہلی بار میں نے اظہار کیا تھا، اور وہ بھی اس مقام پہ کہ شاید حدید کو میرے اس اظہار سے کوئی فرق نہیں پڑا ہوگا۔ اس نے اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے پہ رکھ دیا، مجھ سے کہنے لگا تم سو جاؤ، اب میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، تمہیں وہ تکلیف کبھی نہیں دوں گا جو تم سہ نہ سکو۔ میں روتے روتے نہ جانے کب سوئی۔ صبح یوں لگا جیسے کوئی میرے رخسار پہ اپنی انگلیوں کو بڑی آہستگی سے پھیر رہا ہے۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو حدید تھا، میرے ہی پاس بیٹھا ہوا تھا، میرے چہرے کو بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی دیکھا کہ میں اٹھ گئی ہوں تو اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، کہنے لگا اٹھ جاؤ، میں ناشتہ بنا دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، ناشتہ میں بناتی ہوں۔ میں اٹھ کے اپنے بال جوڑے میں مقید کر چکی تھی، جلدی سے اٹھ کے واش روم گئی، منہ ہاتھ دھو کے آئی۔ جب باہر آئی تو وہ ناشتہ بنا چکا تھا، ٹیبل پہ رکھ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کیوں کر رہے ہو تم؟ میں کر لوں گی۔ کہنے لگا کوئی فرق نہیں پڑتا، تم کرو یا میں، ایک ہی بات ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے کہا حدید ہم دبئی کب جائیں گے؟ کہنے لگا یہاں کچھ حساب کتاب ہے، اسے پورا کرنے کے بعد۔ جس طرح سے وہ کہہ رہا تھا میں سمجھ چکی تھی، وہ شاید حماد سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ میں نے کہا دیکھو مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، میں اللہ پہ چھوڑ چکی ہوں۔ وہ کہنے لگا تمہارا شوہر ہونے کے ناطے میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں اس شخص کا منہ توڑوں۔ ہو سکتا ہے اللہ نے میرے دل میں ڈالا ہو، اللہ نے میرے ہی ہاتھوں اس کا منہ توڑوانا لکھا ہو، اس لیے تم پلیز مجھے مت روکو۔ کہنے لگا سوچ رہا ہوں بابا کی کمپنی کو دوبارہ سے کھول لوں، جانتا ہوں شروع سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا لیکن کر لوں گا۔ میں نے کہا میں تمہارا ساتھ دوں گی، ہم مل کے اس کمپنی کو اٹھائیں گے۔ میری بات پر اس نے مسکرا کے مجھے دیکھا، کہنے لگا بس یہی سننا چاہتا تھا روحا، تمہیں ہر قدم پہ میرا ساتھ دینا ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ جا چکا تھا، رات کو دیر سے واپس آیا۔ اس کے لیے کھانا میں نے خود بنایا تھا۔ گھر میں 2-3 ملازمین بھی تھے جو گھر کا خیال بھی رکھتے تھے، لیکن پھر بھی کھانا میں نے بنایا تھا۔ رات کو جب وہ آیا تو ساتھ میں دانیہ اور عمیر بھی تھے۔ دانیہ میرے گلے لگ گئی، کہنے لگی دیکھ لو اپنے شوہر کو، زبردستی ہم ماں بیٹے کو یہاں لے کے آیا ہے کہ جب تک میں یہاں ہوں یہاں رہو اپنے گھر میں، تاکہ میری بیوی کا بھی دل لگ سکے۔ دانیہ نے مسکراتے ہوئے میرے رخسار پہ پیار کرتے ہوئے کہا تھا۔ عمیر تو اس کی گود سے ہی نہیں اتر رہا تھا، بہت پیار کرتا تھا اس سے۔ بہرحال میرا دل بھی لگ گیا تھا۔ کھانا ہم نے ایک ساتھ کھایا، لیکن اگلی ہی صبح دانیہ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ میں اور حدید ہی اسے ہاسپٹل لے کے گئے تھے۔ اس بار اللہ نے دانیہ کو بیٹی دی تھی، بہت پیاری، بالکل گڑیا جیسی۔ شاید حدید کو بچوں سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اس ننھی منی سی گڑیا کو گود میں لے کے پیار کر رہا تھا، اور عمیر اسے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ چاچو دس از ناٹ فیئر، آپ مجھے چھوڑ کے گڑیا کو کیوں پیار کر رہے ہیں؟ حدید کہنے لگا کیونکہ اب یہ بہت زیادہ اچھی لگنے لگی ہے، تمہاری چھٹی اب تم بڑے ہو گئے ہو۔ یہ سن کے اس کے ماتھے پہ بل اور گہرے ہوئے۔ جی نہیں، عمیر ابھی بھی چھوٹا ہے۔ زبردستی وہ اس کی گود میں بیٹھ گیا، پورا حق لیتا تھا۔ میں نے اس ننھی پری کو اپنی گود میں بھر لیا۔ جب سرفراز بھائی کو پتہ چلا تو وہ بھی شام کی فلائٹ سے پہنچ چکے تھے، اپنی بیٹی کو بھی پیار کر رہے تھے، عمیر کو بھی پیار کر رہے تھے۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ عمیر ان کا بیٹا نہیں ہے۔ شادی اللہ کا قانون ہے،
اللہ تعالیٰ جب ایک چیز چھین لیتا ہے تو اس کا نعم البدل بھی عطا کر دیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان کی نظر میں وہ طاقت نہیں کہ وہ دیکھ سکے۔ بہرحال دانیہ چند روز بعد واپس دبئی چلی گئی۔ میں بھی حدید کے ساتھ ہی آفس جانے لگی۔ ہم نے بالکل شروع سے اسٹارٹ کیا تھا۔ ہمارے آفس کا کمرہ ایک ہی تھا۔ اکثر وہ مجھے سمجھانے لگتا کہ یوں نہیں، یوں کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ 1 مہینے کی تگ و دو کے بعد ہمارا پہلا آرڈر تیار ہو چکا تھا۔ مارکیٹ میں جب ہمارے برانڈ کے کپڑے کم داموں میں ملنے شروع ہوئے تو دوسری کمپنیوں کے کپڑوں کے بجائے ہمارے کپڑوں کی مانگ بڑھنے لگی۔ تبھی میرے ساس سسر بھی واپس آ چکے تھے۔ کہتے تھے حدید کے بغیر کہیں بھی دل نہیں لگتا۔ وہ گھر پھر سے آباد ہو چکا تھا جو حدید کے جانے کے بعد ویران سا پڑ چکا تھا۔ بہرحال کچھ دن کے بعد حدید کہنے لگا کہ اسے واپس دبئی جانا ہے کیونکہ وہاں اس کے کام کا بہت حرج ہو رہا ہے۔ وہ 8 دن میں واپس آ جائے گا۔ لیکن میں اداس ہونے لگی۔ بے شک وہ میرے قریب نہیں آتا تھا لیکن ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہتا تھا۔ ہر بات مجھ سے کرتا تھا اور میں اس سے کرتی تھی۔ میں نے کہا میرا دل نہیں لگے گا۔ کہنے لگا دل تو میرا بھی نہیں لگے گا۔ میں نے کہا پھر مجھے ساتھ لے جاؤ۔ کہنے لگا پھر یہاں کی کمپنی کو کون دیکھے گا؟ نیا نیا کام ہے، دوسرا آرڈر لگ رہا ہے، تم نہیں ہوگی تو پھر سب کچھ گڑبڑ ہو جائے گا۔ بڑے پیار سے میرے ہاتھ پہ اس نے ہاتھ رکھ کے کہا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہنے لگا پیکنگ کر دینا، میں صبح صبح نکل جاؤں گا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اس بار جب وہ تکیہ اٹھانے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا نہیں، پلیز آج بیڈ پہ لیٹ جاؤ۔ میری بات پہ ذرا سا مسکرا کے کہنے لگا سوچ لو، بیڈ پہ لیٹوں گا تو پھر تمہیں اپنے سینے سے لگا کے سوؤں گا۔ میں نے نظریں جھکا لی، اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے تکیہ بیڈ پہ رکھ دیا۔ بیڈ پہ لیٹنے کے بعد اپنا بازو پھیلا لیا۔ میں پھر سے نروس ہونے لگی۔ کہنے لگا اس بار تم نے خود کہا ہے، چلو آؤ۔ میں پتہ نہیں کیوں گھبراتے گھبراتے اس کے قریب ہوئی تھی۔ اس کے بازو پہ سر رکھ کے میں نے بھی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ بھینچ چکا تھا۔ اب بے خودی سے اس کے ہاتھ میری کمر پہ گردش کر رہے تھے۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پھر لگا جیسے میری آنکھوں پہ اس نے اپنے لب رکھ دیا ہوں۔ بڑی آہستگی سے اس کے ہونٹوں کا سفر میرے چہرے پہ شروع ہو چکا تھا۔ روحا، آئی لو یو۔ وہ شاید بے خود ہو چکا تھا۔ مجھے کرنٹ اس وقت لگا جب وہ میرے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ بہت نرمی سے چھو رہا تھا لیکن میری کیفیت کچھ بدلنے لگی۔ مجھ پہ بدحواسی چھانے لگی۔ جیسے ہی اس کے لب میری گردن پہ پہنچے میں نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ وہ فوراً سے پیچھے ہٹ گیا۔ میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا تھینک یو سو مچ مجھے اتنا حق دینے کے لیے۔ میں اپنی بھاگتی دوڑتی دھڑکنوں کو اعتدال پہ لانے کی کوشش کرنے لگی۔ خود پہ افسوس بھی ہونے لگا کہ اسے امتحان میں ڈال رہی ہوں۔ وہ مجھ سے مکمل طور پہ پیچھے ہٹ گیا تھا تاکہ میں کسی ذہنی اذیت میں مبتلا نہ ہو جاؤں، لیکن شاید اسے خود پہ کنٹرول کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، واش روم میں چلا گیا۔ پھر شاور کی آواز آنے لگی۔ میں شرمندہ سی ہو کے رہ گئی۔ اپنے جذبات کو وہ ٹھنڈے پانی سے ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، صرف میرے لیے۔ مجھے تو اپنا ایسا کوئی نیک عمل یاد نہیں آ رہا تھا جس کے بدلے میں مجھے حدید جیسا شوہر ملا تھا۔ میں نے تو اس کی کبھی قدر بھی نہیں کی تھی۔ وہ میری تکلیف کو سمجھتا تھا، مجھے مزید اذیت نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے خود کو دے رہا تھا۔ جیسے ہی باہر آیا میں نے آنکھیں بند کر لی ہوں جیسے میں سو چکی ہوں۔ اس نے اپنا تکیہ اٹھایا، میرے رخسار پہ اپنے لب رکھے اور پھر صوفے پہ جا کے سو گیا۔ میں صبح جلدی اٹھ گئی، اس کا سامان پیک کر دیا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر جانے لگا ایک بار مجھے سینے سے لگا لیا۔ کہنے لگا بہت مس کروں گا تمہیں، لیکن جانا بھی ضروری ہے۔ سوچ رہا ہوں دبئی کا کام وائنڈ اپ کر دوں، اسی کمپنی کو لے کے چلوں گا۔ ظاہر سی بات ہے ٹائم تو لگے گا نا۔ میں آنسو بہاتے ہوئے اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔
لگ رہا تھا پتہ نہیں کیا چھن رہا ہے، دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ جانے لگا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا پلیز حدید جلدی آ جانا۔ کہنے لگا ایسے کرو گی تو جانا اور مشکل ہو جائے گا، اپنا اور میرے والدین کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کے چلا گیا۔ میری ساس بیمار رہنے لگی تھیں، ان کا کھانا بنا کر انہیں کھانا کھلا کر پھر میں آفس گئی۔ البتہ میرے سسر میرے ساتھ گئے تھے، حالانکہ حدید کے ہوتے ہوئے وہ آفس نہیں جاتے تھے۔ میں نے کہا بابا آپ کیوں میرے ساتھ جا رہے ہیں، میں چلی جاؤں گی۔ کہنے لگے وہ تمہارا جو ماسٹر ہے نا، مجھے 100 بار اس نے یہ بات کہی ہے، بابا روحا کو اکیلا مت چھوڑیے گا، آپ آفس میں اس کے ساتھ رہیے گا، کام وہ سنبھال لے گی، آپ کو بس بیٹھنا پڑے گا، لیکن پلیز آپ اس کے ساتھ آفس ضرور جائیے گا۔ یہ سن کے میں مسکرانے لگی۔ کتنا خیال تھا اسے میرا، اور کتنی ناشکری تھی میں، اس بات کو اہمیت دیتی رہی جو بالکل بے معنی تھی۔ میں اپنے کاموں میں مصروف تھی جب مجھے ریسیپشنسٹ کا انٹرکام آیا۔ کہنے لگی میڈم میں آپ کی کال کنیکٹ کر رہی ہوں، ایک کلائنٹ ہے جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا اوکے۔ جیسے ہی اس نے لائن کنیکٹ کی اور جس نے ہیلو کہا، میں پوری طرح سے گڑبڑا کے رہ گئی۔ اس کمینے شخص کی آواز میں پہچان سکتی تھی۔ کہنے لگا حماد بات کر رہا ہوں، تم نے تو دوسری جگہ نوکری کر لی، مجھے تو لگا تھا کہ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم 4 دیواری سے باہر بھی نہیں نکل سکو گی، لیکن تمہاری جرت کو سلام ہے۔ دیکھو تمہاری اس کمپنی نے آتے ہی میرے برانڈ کے کپڑوں کی بینڈ بجانی شروع کر دی ہے۔ دیکھو اگر تم نے یہ کام بند نہ کیا تو یاد رکھنا تمہاری اس رات کی ویڈیو میرے پاس محفوظ ہے، میں نے وہاں پہ ایک کیمرہ لگا کے رکھا تھا، اور میں کیا کر سکتا ہوں یو نو، یو بیٹر انڈرسٹینڈ۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میں بری طرح سے گھبرائی، میں نے فون بند کر دیا۔ مجھ پہ پھر سے وہی خوف طاری ہونے لگا، میری وہی کیفیت دوبارہ سے مجھ پہ طاری ہونے لگی۔ پھر میرے واٹس ایپ پہ ایک ان نون نمبر سے میسیجز آئے، میں نے آن کیا تو اسی رات کی کچھ بے باک سی تصاویر تھیں، حماد نے بھیجی تھی۔ کہنے لگا یہ ٹریلر ہے، پکچر ابھی باقی ہے، تمہارے شوہر کو بھیج دوں گا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا تمہارے لیے، کیونکہ کوئی بھی شخص اپنی بیوی کی ایسی ویڈیو اور ایسی تصاویر نہیں دیکھ سکتا۔ اتنا ظرف کسی میں نہیں ہوتا، کسی مرد میں بھی نہیں، اور اگر میں نے یہ وائرل کر دی تو تمہارا شوہر یا تو تمہاری جان لے لے گا، اور اگر زیادہ غیرت مند ہوا تو خود بھی مر جائے گا۔ بی بی گھر بیٹھو، تمہارے لیے اسی میں فائدہ ہے۔ یہ اس کا آخری میسج تھا۔ میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی، رونے لگی، میری طبیعت خراب ہونے لگی، بدحواسی سی چھانے لگی۔ میرے سسر جب کمرے میں آئے تو میری غیر ہوتی حالت دیکھ کے گھبرا گئے۔ کہنے لگے روحا بیٹا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا بابا مجھے گھر جانا ہے، میری طبیعت بہت خراب ہے۔ کہنے لگے اچھا میں ڈرائیور سے کہتا ہوں وہ تمہیں چھوڑ کے آتا ہے۔ میں ڈرائیور کے ساتھ گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں بڑی مشکل سے بس کھانا پکا سکی، کیونکہ میری ساس اور سسر گھر کا کھانا ہی کھاتے تھے۔ رات کو میری یہ حالت تھی کہ میں ایک نوالہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار پائی۔ حماد کی بات سچ تھی، حدید اتنے بھی بڑے ظرف کا مالک نہیں ہو سکتا تھا کہ میری ایسی تصاویر اور ویڈیوز دیکھ کے مجھے کچھ نہ کہتا۔ مجھے کچھ نہ بھی کہتا تو خود کو ضرور کوئی نقصان پہنچا لیتا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے کچھ ہو۔ میں اپنے کمرے میں خود کو بند کر کے رونے لگی۔ شاید میری قسمت میں خوشیاں تھیں ہی نہیں، جب خوش ہونا چاہتی تھی کوئی نہ کوئی ایک مصیبت میرے سر پہ آن کھڑی ہوتی تھی۔ رات کو حدید کی کال آ گئی۔ ابھی اسے گئے ہوئے بس 3 دن ہی ہوئے تھے۔ وہ روز مجھ سے بات کرتا تھا۔ اس بار میں نے فون اٹھایا، بہت کوشش کی کہ اپنی آواز صاف ستھری نکال سکوں تاکہ اسے یہ نہ لگے کہ میں رو رہی ہوں، لیکن میرے ہیلو کہنے پہ ہی وہ بے چین ہو گیا۔ کہنے لگا روحا تم رو رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں اسے کیسے پتہ چل جاتا تھا۔ میں اور زیادہ رونے لگی۔ کہنے لگا یار آ جاؤں گا، بس 2-3 دن کا کام ہے۔ میں نے کہا تم بس
ابھی آ جاؤ، تم ابھی آ جاؤ بس، تمہیں نہیں پتا میں کتنی پریشان ہوں۔ کہنے لگا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا خدا کے لیے حدید واپس آ جاؤ، وہ حماد۔ یہ کہہ کے میں رونے لگی۔ کہنے لگا بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے۔ میں نے روتے روتے اسے سب کچھ بتا دیا۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ مجھے لگا شاید مجھے تسلیاں دے رہا ہے، لیکن اس سے بات کر کے مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے سر سے بوجھ کچھ کم ہوا ہے۔ میں روتے ہی روتے پتہ نہیں کب سوئی، لیکن رات کو جیسے ہی کوئی میرے بے حد قریب آیا، میں ہڑبڑا کے اٹھی۔ دیکھا تو حدید میرے برابر میں لیٹا ہوا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ واپس آ چکا ہوگا۔ میں نے کہا تم آ بھی گئے؟ کہنے لگا اور کیا، کہا تو تھا تم سے، شکر ہے کہ فلائٹ مل گئی تھی۔ پھر مجھے کہنے لگا لاؤ اپنا موبائل دو۔ میں نے کہا نہیں، میں تمہیں وہ تصاویر ویڈیوز نہیں دکھا سکتی۔ کہنے لگا موبائل دو ادھر، جب تمہاری بات سننے کا حوصلہ رکھ سکتا ہوں تو ہر چیز کا حوصلہ رکھ سکتا ہوں، ادھر دو مجھے۔ میں نے کہا نہیں، میں تمہیں نہیں دوں گی، میں ایسے کرتی ہوں ڈیلیٹ کر دیتی ہوں۔ کہنے لگا دماغ خراب ہے تمہارا۔ یہ کہہ کے اس نے میرے ہاتھ سے موبائل چھینا۔ میں نے کہا پلیز حدید مت دیکھو، ورنہ میں تم سے کبھی بھی نظریں نہیں ملا پاؤں گی۔ کہنے لگا نہ ملانا، میں ملا لوں گا۔ میرا موبائل لے کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ کمرے میں آیا۔ میں رو رہی تھی، اس کی بھی آنکھیں سرخ تھیں۔ پتہ نہیں اتنا ضبط کہاں سے لایا تھا اپنے اندر، اتنا ضبط تو کسی مرد میں نہیں ہوتا۔ کہنے لگا ہم آج وکیل کے پاس جائیں گے، اور ویسے بھی جو وائسز ہیں جس میں وہ تمہیں دھمکا رہا ہے، اور اس میں ویڈیوز بھی ہے جو وہ بھیج چکا ہے۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کہنے لگا اسی وقت کا مجھے انتظار تھا۔ میں جانتا تھا کہ جیسے ہی میں بالکل ویسا ہی برانڈ بناؤں گا جیسے وہ بناتا ہے، اور اس سے اچھا بناؤں گا اور کم قیمت پہ مارکیٹ میں اسے انٹروڈیوس کرواؤں گا، تو اسے آگ لگے گی۔ مجھے اسی چیز کا انتظار تھا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کہنے لگا یہ سب جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا مجھے اندازہ تھا، میں جانتا تھا۔ شاید وہ میری عقل سے بالا تر انسان تھا۔ اب تمہیں آفس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس آرام سے گھر میں بیٹھو۔ تمہیں آفس لے کے جانا، کمپنی میں لے کے جانا، تمہیں سب کے سامنے دکھانا کہ تم اس کمپنی میں کام کر رہی ہو، میں یہ سب کچھ صرف اسی مقصد کے لیے کر رہا تھا، ورنہ باخدا میں تمہارے بغیر بھی کمپنی چلا سکتا ہوں۔ دن ویسے بھی چڑھ آیا تھا۔ ناشتہ کرتے ہی وہ مجھے اپنے ساتھ وکیل کے پاس لے گیا۔ جب وکیل کو ساری بات بتائی، ویڈیوز دکھائیں، وائسز سنائیں، تو وہ کہنے لگا کہ میں اس پہ کیس کر سکتا ہوں کیونکہ سارے ثبوت موجود ہیں۔ جب پہلا نوٹس حماد کے پاس گیا تو اسے جیسے آگ لگ گئی۔ اس نے میرے فون پر کال کی اور اس کا نمبر دیکھتے ہی میں ڈر گئی۔ اس وقت حدید میرے پاس ہی موجود تھا۔ میں نے کہا حدید یہ نمبر اسی کا ہے۔ اس وقت وہ آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے میرا فون لے لیا اور اسپیکر آن کر دیا۔ حماد بڑے غصے میں تھا۔ تو تم باز نہیں آئی؟ کیوں تم اپنی عزت کا جنازہ نکالنا چاہتی ہو؟ جانتی ہو نا تمہارا شوہر تمہارا کیا حال کرے گا۔ حدید کہنے لگا مجھے سب پتا ہے، کیا کرو گے تم؟ میری بیوی کی ویڈیو وائرل کر دو گے؟ چلو کرو۔ حدید کی آواز سن کے جیسے حماد کی بولتی بند ہوئی۔ کیا لگا تھا تمہیں؟ میں نے تمہیں سلاخوں کے پیچھے نہ کھڑا کر دیا اور تمہیں سخت سے سخت سزا نہ دلوائی تو میرا نام حدید جبران نہیں۔ جب پہلا کیس تمہارے خلاف میں درج کروا چکا ہوں تو جن جن لڑکیوں کی تم نے زندگی برباد کی ہے وہ سب بھی سر اٹھائیں گی۔ ایک کے بعد ایک کیس تمہارے نام پہ جب درج ہوگا تو تمہاری ساری زندگی جیل میں گزرے گی۔ اب تمہارا جو دل چاہتا ہے تم وہ کرو، کیونکہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ پھر سے تھوڑی دیر بعد حماد کی کال آئی۔ اس بار وہ حدید کی منت سماجت کر رہا تھا کہ وہ ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کرنے کو تیار ہے لیکن وہ کیس واپس لے لے۔ لیکن حدید نے کیس واپس نہیں لیا۔
پہلی ہی پیشی پہ اسے ہتکڑی لگ چکی تھی۔ 5 سال کی سزا ہوئی تھی۔ اس دن میں بہت خوش تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا حدید کا کیسے شکریہ ادا کروں۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب میں گھر واپس آئی تو کہنے لگا اب مجھے سکون ملا۔ آئندہ کسی لڑکی کے ساتھ اس کی بے بسی کے ساتھ کھیلنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ایسا کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ میں نے کہا میں تمہارا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے۔ میں نے تمہاری قدر نہیں کی۔ تو حدید کہنے لگا تو پھر اب کر لو، ساری زندگی پڑی ہے قدر کرنے کے لیے۔ یہ تو میں شروع سے جانتا تھا کہ تم بے وقوف ہو، لیکن تم ہی نہیں مانتی تھی۔ تمہیں بعد میں ہر بات کی سمجھ میں آتی ہے۔ اس کی بات پہ میری نظریں جھک گئیں۔ اپنی عقل پہ افسوس بھی ہوا۔ میں نے کہا میں تمہارے سامنے شرمندہ ہو کے رہ گئی ہوں۔ کہنے لگا تو اور کیا، شرمندہ ہونا بھی چاہیے، تم نے باتیں ہی ایسی کی تھیں دل دکھانے والی۔ میں نے کہا تم نے دل سے ابھی بھی مجھے معاف نہیں کیا۔ کہنے لگا وہ تو کب کا کر دیا، بس ایسی ہی بات شروع ہوئی تو کہہ دی۔ پھر میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ کہنے لگا آج ڈنر ریسٹورنٹ میں کریں گے، تیار رہنا۔ فی الحال آفس جا رہا ہوں، کچھ کام ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کے آنے سے پہلے میں تیار تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، مجھے دیکھ کے کچھ پل دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر میں اس کے ساتھ ڈنر پہ چلی گئی۔ کھانا کھانے کے بعد ہم آئس کریم کھانے چلے گئے۔ واپس گھر میں آئے تو جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، وہ کہنے لگا کہ جس طرح سے ہماری شادی ہوئی تھی، رخصتی ہوئی تھی، موقع ہی نہیں ملا کہ تمہیں منہ دکھائی دے سکتا۔ پھر اپنی جیب میں سے ایک ڈبیا نکالی جس کے اندر ایک خوبصورت سی چین تھی اور اس پہ H اور R لکھا ہوا تھا۔ اس نے خود ہی میرے گلے میں پہنا دی۔ جتنی وہ رات میرے لیے حسین تھی، اس رات کی صبح بے حد دلکش تھی۔ میری آنکھ حدید کے جاگنے سے پہلے کھل چکی تھی۔ میں اسی کے پہلو میں بالکل اس کے قریب لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ جتنا وہ بظاہر خوبصورت تھا، اس سے کہیں زیادہ وہ اندر سے تھا۔ شاید میری نظروں کی تپش محسوس کر کے اس کی آنکھ کھلی۔ اپنی ایک آنکھ کھول کے اس نے مجھے دیکھا۔ کہنے لگا اتنی غور سے کیا دیکھ رہی ہو؟ نظر لگاؤ گی کیا؟ دیکھو میرا خون بہت ہلکا ہے، مجھے فوراً سے نظر لگ جاتی ہے۔ میں نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا میری نظر لگے گی کیا تمہیں؟ کہنے لگا تو اور کیا، تمہاری ہی تو لگتی ہے، 4 آنکھوں سے جو دیکھتی ہو۔ شاید اس نے مجھے چشمے کا طعنہ دیا تھا۔ میں نے کہا فی الحال تو میں 2 آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ وہ مسکرانے لگا۔ میں نے کہا پہلی بار تو تم نے مجھے دیکھا تھا، تب تک تو میں تمہیں جانتی بھی نہیں تھی کہ مستقبل میں تم میرے شوہر بنو گے۔ کہنے لگا ہاں، پہلی بار جب دیکھا تھا، پہلی بار ہی دل کا سودا ہو چکا تھا، جو مجھے کافی مہنگا پڑا ہے۔ اب جا کے وصولی ہوئی ہے۔ اس کی بات پہ میں نظریں چرانے پہ مجبور ہو رہی تھی۔ میں نے کہا اچھا اب مجھے چھوڑو، 9 بج رہے ہیں۔ کہنے لگا ایک تو یہ دن بہت جلدی نکل آتا ہے۔ یہ کہہ کے اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ ہم لوگ صرف 4 دن کے لیے دبئی گئے تھے، اور وہ 4 دن میری زندگی کے یادگار دنوں میں سے ہیں۔ واپس آ کے ہم دونوں ہی اپنے اپنے کام میں مصروف ہو چکے تھے۔ البتہ رات کو کم از کم 1 گھنٹہ نہ تو وہ اپنے آفس کی کوئی بات کرتا تھا اور نہ میں گھر کی کوئی بات کرتی تھی۔ ہم صرف اپنی باتیں کرتے تھے، جس سے پورے دن کی فرسٹریشن ختم ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی وہ تنگ کرنے لگتا تھا کہ اگر کبھی کسی محفل میں تمہیں چشمہ اتارنا پڑ جائے تو کیا کرو گی؟ تم تو مجھے پہچانو گی ہی نہیں۔ میں نے کہا ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، تمہاری آمد کی خبر میرا دل دیتا ہے۔ کہنے لگا اچھا وہ کیسے؟ میں نے کہا بس پتہ چل جاتا ہے مجھے، اب ہر بات تمہیں تھوڑی بتاؤں گی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے لبوں پہ لگا لیتا تھا۔ جب میرے پاس بیٹی پیدا ہوئی تو حدید کی خوشی قابل دید تھی۔ بے حد خوش تھا وہ، اور وہ بالکل حدید جیسی تھی۔ کہنے لگا شکر ہے تم پہ نہیں گئی۔ یہ سن کے میں نے اسے گھور کے دیکھا تھا۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے مجھ پہ نہیں گئی؟ اتنی بری ہوں کیا میں؟ کہنے لگا تو اور کیا، اب تمہاری ویلیو ختم ہو گئی، اب تو میری شہزادی آ گئی ہے، اب اس کی ویلیو ہے۔ مجھ سے زیادہ دعا سے حدید محبت کرتا تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا
وقت بڑی تیزی سے گزرنے لگا۔ اللہ نے مجھے 2 بیٹیاں دی تھی اور 1 بیٹا۔ وقت اتنا آگے بڑھ گیا کہ آج میری بیٹی کی شادی عمیر کے ساتھ تھی۔ جیسے ہی ایجاب و قبول کا وقت آیا اور مولانا صاحب نے یہ پوچھا کہ عمیر ولد عارب، آپ کو دعا بنت حدید اپنے نکاح میں قبول ہے؟ عمیر نے کنکھیوں سے سوں سوں کرتی دعا کی طرف دیکھا، جسے رخصت ہو کے عمیر کے سنگ دبئی جانا تھا، اور اس بات پہ اسے رونا آ رہا تھا کہ باپ سے جدا ہو جائے گی۔ عمیر کہنے لگا، جی مولوی صاحب، جی جان سے قبول ہے۔ اس کی بات سن کے پتہ نہیں کیوں لیکن حدید کو غصہ آ رہا تھا۔ دانیہ سے کہنے لگا، کوئی شرم لحاظ ہے اس لڑکے میں؟ دانیہ مسکرانے لگی، کہنے لگی، اپنے چچا پہ گیا ہے، بھول گئے تم؟ پسٹل میری بہن کے ہاتھ میں پکڑا کے تم نے اقرار کروایا تھا۔ یہ کہتے ہوئے دانیہ ہنسنے لگی اور وہ کچھ خجالت کا شکار ہوا تھا۔ رخصتی کے وقت دعا میرے ساتھ اتنا لگ کے نہیں روئی جتنا اپنے باپ کے ساتھ لگ کے رو رہی تھی۔ بابا میں آپ کو بہت مس کروں گی۔ حدید کہنے لگا، میں بھی تمہیں بہت مس کروں گا، لیکن ابھی رونا تو بند کرو نا، اتنے مہنگے پارلر سے تیار ہوئی ہو۔ عمیر کہنے لگا، شکر ہے چاچو آپ کو میرا تو خیال آیا، پتہ چلے جیسے ہی میں گھونگھٹ اٹھاؤں تو میرا ہارٹ اٹیک ہو جائے، بیوی کی جگہ مجھے بھوتنی نظر آئے۔ دعا نے اسے غصے سے دیکھا تھا، کہنے لگی، میک اپ واٹر پروف ہے۔ دعا کی بات پہ سب ہی بے اختیار ہنسے تھے۔ جی تو ریڈرز، ہو گئی تسلی، اب میں نے رومانس بھی لکھ دیا، بچے بھی پیدا کروا دیے، یہاں تک کہ بچوں کی شادی بھی کروا دی۔ ابھی بھی آپ لوگوں کو ایک بونس ایپیسوڈ چاہیے؟ ہر کہانی کا اپنا ایک الگ چارم ہوتا ہے، ہر کہانی میں بچے دکھانا ضروری تو نہیں ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟